گفتگو جو ہوتی ہے وہ لفظوں کی نہیں ہوتی، لہجوں کی ہوتی. گفتگو میں آپ کا لہجہ بولتا ہے، لفظ وہی ہوتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ جناب آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، دوسرے آپ کسی کو کہتے ہیں جناب آپ باہر چلے جاؤ، کسی کو آپ کہتے ہیں آپ باہر نکل جائیں. یہ آپ کا لہجہ ہے. جو گفتگو ہے وہ آپ کے لہجے کی ہوتی ہے. لفظ جو ہیں وہ صرف میننگ پہناتے ہیں، وہ ایک ادائیگی کا طریقہ جو ہے، لفظ کو ادا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کی گفتگو بناتا ہے. دوسری چیز جو بڑی اہم ہے جو آپ نے بات کی تھی غالباً لہجوں کی، وہ اس کی آپ کر رہے تھے بات جس کا کوشچن کا میں نے کہا تھا کہ میں پولرائزیشن کی بات کی تھی. یس. ایک میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ کسی پارٹی کے ساتھ، اسپیشلی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اگر ورکر کی لائلٹی ہوگی یا ووٹر کی لائلٹی ہوگی تو پھر بہتر جمہوریت ہوگی، یا اگر لائلٹی نہ ہوگی تو پھر بہتر جمہوریت ہوگی؟ جب پارٹی کے ساتھ جتنی زیادہ لائلٹی ہوئے گی اتنی گندی جمہوریت ہوگی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ ووٹر کو اپنا لائل بناتا، وہ اپنی پرسنالٹی کا لائل بناتا. ہمارے یہاں پہ پرسنالٹی کا اتنا زیادہ پرستش ہے کہ قادری طاہر القادری صاحب کو ان کے فالورز جو ہیں وہ نہ صرف وہ حلیہ اپناتے ہیں بلکہ ان کا لہجہ، ان کے ورڈز اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. عمران خان کے جو فالورز ہیں اس کا لہجہ، اس کے ورڈز، اس کا سٹائل اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. میں بڑا پریشان ہوا دیکھ کے. اس دن ایک ڈی سی کالونی میں ایک جلسہ تھا، اس میں گیا تو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل ان کا ہے، عاطف کے کیا نام ہے اس کا، وہ لیڈر عاطف افتخار چیمہ شاید کیا، وہ آیا تو ہی واز ان اے ٹریک سوٹ. ٹریک سوٹ میں آیا اور آگے اس نے سپیچ کی اور دو چار، اور وہی ایجا کا نا بدو و ایجا کا نستعین، اور اس کے بعد اس نے وہ بات شروع کی اور اسی سٹائل میں بات کر کے تو وہ چلا گیا. یہ گفتگو نہیں ہو سکتی، یہ پروڈی ہے، یہ کاپی ہے، نقل ہے، یہ اصل نہیں. ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے ہیں نا حق کی، تو یہ ایک بڑی بری عادت ہمیں پڑ گئی ہے، بلکہ ہمارا ایک مزاج بن گیا ہوا کہ ہمارے لیے حق وہ ہے جو ہم حق اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے لیے حق، جسے ہم سمجھتے ہیں. جو سویلائزیشنز ڈیولپ ہوئی اور جن کے اثرات آج تک موجود ہیں، جو نون میرا خیال سویلائزیشن ہے وہ گریک جو ہے اس کے اولڈسٹ اور سب سے زیادہ اثرات آج بھی جس کے پائے جاتے ہیں، اس میں افلاطون، ارسطو نے سنا ہو. میں نے ایک جگہ پڑھا اور میں بڑا حیران ہوا کہ جو سویلائزیشن جو تہذیبیں نام کماتی ان میں کچھ نہ کچھ بہت اعلیٰ ہوتا ہے. افلاطون کے مدرسے کا اس کے کچھ اصول تھے، ان اصولوں میں یہ بات تھی کہ اگر آپ کو آدھی رات کو کسی مسئلے کا حل یا کوئی بات ذہن میں آتی تو آپ اپنے ساتھی کو اٹھا کے اس پہ ڈسکس کر سکتے.
آپ اپنے ساتھی کو اٹھا کے، اور ہر طرح کی اجازت تھی ڈسکشن میں، سوچ میں. صرف اس بچے کو مدرسے سے نکال دیا جاتا تھا جو اختلاف پھر رائے پہ جھگڑا کرتا تھا. یہ کمال کی بات کہ اگر میں اور آپس میں ہمارا کسی رائے کے اوپر، کسی چیز کے اوپر اختلاف ہو گیا، تو اس میں اگر ہم لڑ پڑے تو یو آر آؤٹ آف دا کلاس، یو بدن وہ اسکول سے ہی باہر کر دیتے، نکال دیتے کہ تم اس قابل ہی نہیں کہ پڑھو. اور اب اگر ہم اپنا دیکھیں اس وقت، تو ہمارے اندر تو جو سب سے بڑی پرابلم ہے، ہمیں جس چیز کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ اختلاف رائے کی عزت کرنے کی ضرورت، احترام رائے کی ضرورت. جیسے بہت سارے دوستوں نے، میں ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہی معاملے پہ آپ کی اور میری رائے مختلف ہو سکتی. اگر میں آپ سے یہ کہوں گا جی آپ کی رائے تو آپ کی رائے ٹھیک ہو سکتی، لیکن میری اس کے بارے میں یہ رائے، تو ایک تو یہ طریقہ ہے آپ کو کہنے کا اس اختلاف سے بچنے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ جی آپ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں مختلف میرا زاویہ، آپ اس پہ بات کر سکتے، میں اس اینگل پہ بات کر رہا ہوں. اور کبھی آپ یہ ٹرائی کر لیں، یہ اس طرح کی کوئی آپ کہیں پہ آپ کا اختلاف بنتا ہے، اور آپ بجائے اس پہ گرما گرم بحث کرنے کے یا اپنی نئی دلیلیں لانے کے، آپ اس کو اس طریقے سے سٹارٹ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ میں 100% شیور ہوں، اور میں نے بہت دفعہ آزمائی یہ بات، کہ الٹیمیٹلی ہم دونوں کی رائے ایک ہو جاتی. کسی کو آپ اپنی رائے، کہ کسی کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی رائے کو ایکسیپٹ کرے، آپ کی رائے قبول کر لے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائے بہتر ہے اس سے، اور وہ بھی اپنی رائے پہ ڈٹا ہوا ہے، تو پھر آپ اس کی رائے پہلے مان لیں. جب آپ اس کی رائے مان لیں گے نا، تو وہ تیار ہو جائے گا آپ کی رائے ماننے کے لیے. جب آپ اڑ جائیں گے تو پھر لڑائی ہے. تو گفتگو کے آداب میں یہ ایک چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اڑنا ایکسیپٹ کر لو، پھر مطلب تسی انہوں ایکسیپٹ کرو. جو چیز ایک چیز بڑی، ایک گفتگو کی ایک پہلے بھی ذکر ہو چکا، میں کچھ تھوڑے سے دوسرے تناظر میں اسی بات کو کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک سٹوری سن رہا تھا، ایک گورے کا انٹرویو تھا جو شعوری مسلمان تھا، مسلمان ہوا تھا، پڑھ کے سمجھ کے سوچ کے مسلمان ہوا تھا. ہماری طرح بائی ڈیفالٹ مسلمان نہیں تھا وہ شعوری مسلمان تھا. تو اس سے انہوں نے پوچھا کہ جی آپ نے قرآن پڑھا؟ اس نے جی پڑھا. اس قرآن میں آپ کو کیا ملا؟ کہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو انسان سے گفتگو کرتی ہے. کہ تو میں نے جب بھی کسی مسئلے کے لیے جب بھی اس کو کھولا ہے تو مجھے اس کا جواب ضرور ملا. اسے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھی ہوگی آپ نے؟ اس نے کہا جی میں نے پڑھی. اس کو آپ کو سب سے زیادہ متاثر کس چیز نے کیا؟ انہوں نے کہا مجھے آپ کی گفتگو نے متاثر کیا. جی گفتگو نے آپ کو کیسے متاثر کیا؟ کہ تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کے پاس جس لیول کا بندہ آیا نا، آپ نے اسی لیول پہ آگے بات کی.
اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آیا نا تو آپ نے بچہ بن کے بات کی، اگر کوئی اسکالر آیا تو آپ نے اسکالر کے لیول پہ بات کی، اگر کوئی بدو آیا تو اس بدو کے لیول پہ بات کی، آپ نے کبھی اوپر نیچے نہیں کیا۔ اور مجھے وہ اشفاق صاحب کا ایک بات بڑی یاد آتی ہے، وہ کہتے ہیں گفتگو وہ ہوتی ہے جس میں سامنے والا خوف زدہ نہ ہو، گفتگو وہ اچھی ہوتی ہے اگر تم بڑے عالم ہو، بڑے جانتے ہو اور سامنے والا نہیں جانتا تو اپنی علمیت نہ بگاڑو اس کے اوپر، تم اپنا علم جھاڑتے رہو، وہ سامنے بیٹھا ڈرتا رہے پتہ نہیں کون چیز۔ تو جو بندہ اپنے علم سے، اپنی گفتگو سے لوگوں کو ڈرا دیتا وہ عالم نہیں ہوتا، اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کے پاس تو خوف رکھا ہو۔ تو آج کی جو آخری بات جو میں یہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے، گفتگو کرتے وقت سب سے جو خلاصہ نکلتا ہے ہمارا، جس پہ ہمیں سب کو، میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی کہنا چاہیے، الفاظ کے چناؤ کے بعد سب دوستوں نے جس طرح کا نرم لہجہ اور اپنے لہجے کی درستگی، پیار سے اور لہجے کی درستگی، اور سامنے والے کا لیول جو ہے اس کے مطابق گفتگو، یہ سارے آداب اسی